او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء اور اسلامی بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے کہ دارالفقہ والافتاء ابو حنیفہ کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کی سعادت ہوئی۔ اور 40 سے زیادہ نئے مفتیان کرام کی دستار بندی کی مجلس میں شریک ہونے کا ایک بہترین موقع ہاتھ آیا۔ ہم لوگ وقت کو ضائع کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے، لیکن مفتی اسرار الحق صاحب اور ان جیسے لوگ جو امت کی بہت زیادہ فکر رکھتے ہیں، وہ اپنا کوئی وقت خالی جانے نہیں دیتے اور سوشل میڈیا جیسی انتہائی سنگین چیز بہت سی حیثیتوں سے اس کو بھی کارآمد اور مفید بنا لیتے ہیں۔ ورنہ تو ہم نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، یا تو ہنسی مذاق کے لیے ہوتا ہے، یا جھگڑے کے لیے ہوتا ہے، یا فتنے کا بیج بونے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال کل ملا کر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعمیری کاموں میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، اور ایسا خراب استعمال ہوتا ہے کہ بے انتہا جھوٹ، بے انتہا فراڈ اور اللہ جانے کیسے کیسے افکار و خیالات امت میں عام کیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کیا اور اسے اپنے علم کی اشاعت کا، امت کے درمیان میں کچھ افراد چن کر رجال سازی کا انہوں نے ایک بہترین سامان اسے بنایا۔ یہ مفتی صاحب کا ایک کارنامہ ہے، اور یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کو محض وقت کا ضیاع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک یہ محض وقت ضائع کرنے کی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کا یہ زمانہ عوام اور علماء کے درمیان تعلقات کو کاٹنے کا زمانہ ہے۔ بہت سی کوششیں بہت سی جماعتوں کی جانب سے چل رہی ہیں کہ امت مسلمہ کا تعلق ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، تاکہ جب یہ اپنے علماء سے کٹ جائے گی، عوام کا اپنے علماء سے کوئی رشتہ اور تعلق قائم نہیں رہے گا، تو انہیں بہکانے میں اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے میں بڑی آسانی ہاتھ آئے گی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ کوئی نشانہ بنتا ہے، کوئی جماعت نشانہ بنتی ہے، اور کسی جماعت کو بہت زیادہ ہدف ملامت بنایا جاتا ہے، تو وہ علماء کی جماعت۔ یہ کہا جاتا ہے کہ علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اپنی جانب سے بیان کیا ہوگا، یہ حدیث انہوں نے پیش کی، اپنی جانب سے پیش کی ہوگی، اور
مدارس کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ مدارس میں پڑھانے والے بس ایسے ہی ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اپنی دنیا بناتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ علماء اور عوام کے درمیان جو ایک ارتباط ہونا چاہیے، ایک باہمی تعلق ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے پیوستہ رہنے کا ایک معاملہ ہونا چاہیے، اس معاملے کو، اس تعلق کو توڑنے کی انتھک کوششیں چل رہی ہیں، اور یہ کوشش اتنی خطرناک ہے کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیت جو کسی زمانے میں تقریباً دم توڑ چکی تھی اور اس کا فتنہ بہت حد تک دب چکا تھا، آج قادیانیت پھر سر اٹھانے لگی، ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا، فتنہ شکیلیت کے نام سے۔ بہت سے مسلمان جو سادہ لوگ تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا اور جن کا اپنے علماء سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوگ فتنہ شکیلیت کے دامے فریب میں پھنس گئے۔ حالانکہ یہ ایسا کھلا ہوا اور واضح فتنہ تھا کہ اگر مسلمان کے پاس ہلکا سا تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ تو انتہائی فراڈ قسم کی بات، یہ تو کھلا ہوا دھوکہ ہے، یہ تو واضح اللہ پڑے بھی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، عرب سے ان کا تعلق ہوگا، ان کے والدین کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مطابق ہوگا، اور بہت سی علامتیں بیان کی۔ لیکن ایک آدمی جو ہندوستان میں اٹھا اور جس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں وقت کا امام مہدی ہوں اور میں وقت کا عیسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں۔ کھلا ہوا دھوکہ تھا، کھلی ہوئی یہ ایک فتنہ بازی تھی، لیکن بہت سے مسلمان اس کے جال میں پھنس گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فتنہ صرف اورنگ آباد میں ہے، چونکہ شکیل ابن حنیف وہاں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ فتنہ وہاں سے نکل کر ہندوستان کے کئی صوبوں تک داخل ہو چکا ہے، کئی صوبوں پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سب محض اس وجہ سے کہ ہم عوام کا تعلق علماء سے کٹ چکا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ عوام کا تعلق علماء سے کٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل ذکر سے، علم والوں سے پوچھو۔ اگر تمہیں دین کا کچھ علم نہیں ہے تو دین کا مسئلہ جاننے کے لیے علماء سے تعلق قائم کرو۔ آج ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، تھوڑی بہت اردو آ گئی اور اردو کی کتاب لے کر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کا ترجمہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، کھول کر بیٹھ گئے۔ ترمذی شریف کا ترجمہ دستیاب ہے، بیٹھ گئے۔ اور جتنے لوگ ہیں آوارہ ذہن کے، آوارہ مزاج کے، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ علماء سے کوئی نہیں پوچھتے، کوئی بات ہوتی ہے وہ سیدھے ترجمہ اٹھاتے ہیں اور سیدھے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور فلاں حدیث میں ایسا لکھا ہوا۔ ارے بھائی، علماء کرام بڑی محنت سے اور بہت تپ تپا کر
اور بہت زیادہ مشقتیں اٹھا کر یہاں تک پہنچے. 8-10 سال کی زندگی انہوں نے لگائی ہے، بڑی مشکلوں میں انہوں نے اپنے اوقات لگائے ہیں. ان کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بخشا، انہیں عالم کی ایک ذمہ داری عطا کی ہے، انہیں عالم کہلوایا. اور لوگ یہ سوچتے ہیں، جو لوگ دنیا دار ہیں، جن کے دل میں دین کی کوئی عظمت نہیں ہے، اللہ رسول کی کوئی محبت نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں کہ محض زبان جاننے کی وجہ سے ہم اپنے مسائل اور دین کی باتیں خود ہی سیکھ لیں اور کسی عالم سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو. یاد رکھیے گا، جتنے فتنے رونما ہوئے ہیں یہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں جنہوں نے علماء سے کوئی تعلق نہیں قائم کیا اور محض مطالعے کی بنیاد پر آ گیا. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، بانی بریلویت نے علماء سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا علم کے معاملے میں، اپنے مطالعے کے زور پر آگے آئے اور ایک نئی باقی جماعت تیار کر دی. آپ غیر مقلدین کو دیکھ لیجیے، ان کے ہاں بھی وہی بات ہے. ان کا جو بانی تھا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا تھا، اپنے ذاتی مطالعے کے زور پر اس نے ایک جماعت کھڑی کی ہے. آپ موجودیت کو دیکھ لیجیے، دنیا میں جتنی بھی باقی جماعتیں ہیں ان کا تعلق علماء سے نہیں رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے علماء جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں اور وارث انبیاء عطا کیا ہے، جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، آپ ان سے تعلق قائم کیجئے. ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں، یہاں وہاں کیوں بھٹکتے ہیں؟ آج جو لوگ مودودیت میں جا رہے ہیں، غیر مقلدیت میں، شکیلیت میں، قادیانیت میں یا کسی بھی باطل جماعت میں، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت نہیں پیدا ہوئی، اس کا نام ہے گوہر شاہی جماعت. آپ دیکھیں ان کے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور ایک بندہ جس کو کچھ نہیں آتا تھا، الف با جسے نہیں آتا تھا، قرآن پاک پڑھنے کی اس میں صلاحیت نہیں تھی، وہ بھی مہدی بنا ہوا. اور اس کے جو چاہنے والے ہیں اور اس کے جو مبلغین ہیں وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور دنیا کے سامنے فتنہ پھیلاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ دیکھو، مولویوں کے چکر میں نہ آنا، علماء کے چکر میں نہ آنا، یہ لوگ تمہیں بہکا دیں گے، مدارس میں پڑھانا پڑھنا بدعت کا کام ہے. یہ اس طرح کی باتیں چلائی جا رہی ہیں. یہ سب اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کا تعلق اسلام سے ختم کر دیا جائے اور وہ اپنے علماء سے کرنے کے بعد ہمارے کام کے ہو جائیں. میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ سینے سے کھینچ لیں گے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ تعالیٰ علم اٹھائیں گے علماء کو اٹھانے سے. جیسے ہی علماء اٹھتے چلے جائیں گے علم اٹھتا چلا جائے گا، حَتَّى لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اپنا مقتدی بنا لیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. میرے بھائیوں، یہی ان فتنوں کا زمانہ بہت دنوں سے چل رہا ہے اور آج کل یہ فتنہ عروج پر ہے. وہ لوگ جنہیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ لوگ جو صحابہ
سیاہ زندہ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہیں بخاری شریف کا نام معلوم نہیں ہے، وہ لوگ جنہیں امام ترمذی کا نام معلوم نہیں ہے، وہ لوگ آتے ہیں امام بن کر، پیشوا بن کر، اور نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، اور نئی چیزوں میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے، لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کیجیے گا، ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی باصلاحیت علماء اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت والے علماء ہمارے درمیان رکھے، لہذا ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، ان کے دین سے فائدہ اٹھائیں، ان کی فکر سے فائدہ اٹھائیں، ان کے کمال سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان علماء میں تو فلاں کمی ہے، لہذا ہم ان سے کیوں فائدہ اٹھائیں، اور بگڑ جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عالم بھی انسان ہی ہیں، اگر ان میں کہیں کوئی کمی نظر آ جائے تو اسے نظر انداز کر دیں اور اپنے کام کی بات ان سے حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ چونکہ علماء کرام ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہیں اور ان کے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید ہونا ہے، اسی لیے بس فی الحال اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے مربوط رہنے کی توفیق بخشے، جاہلوں سے، فتنہ پردازوں سے اور گمراہ کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔